دوستو ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں، اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل انسان ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل ہے اور نہ ہی شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن کے بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی اپنے گھر واپس گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی بھی واپس نہ آؤں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی تو کر چکی تھی نا۔ 2-4 دنوں کے بعد خاوند لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ سنو جی، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈال دی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوا کرتی ہیں، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، خیریت تو ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا کوئی غیر مرد نہ آ جائے تو میرا کیا ہوگا۔ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اور عزت کا بھی خطرہ تھا، وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اسی لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا، یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی باتیں سنی۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسی پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھی ہوتی تھی۔ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ سے رسی پر چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری ہی بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا، تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال بھی نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے اور معافیاں مانگ رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹی، اب تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی، اگرچہ یہ ان پڑھ تھا
اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی بھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ دوستو، زندگی کا ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ ہمیں ششدر و پریشان ہونے کے بعد آخر کار عقل آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں جذباتی نہ بنا کریں، اپنے ہم سفر کا اچھی طرح سے خیال رکھا کریں اور ان کو کچھ وقت دیا کریں سوچنے کا، سمجھنے کا اور فیصلہ کرنے کا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے پر اتنے بہتان لگا دیتے ہیں اور اتنے الزام لگا دیتے ہیں کہ اگلے بندے میں اس طرح کی کوئی برائی ہوتی ہی نہیں، اس کے باوجود اس کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کئی طرح کے فرسودہ الزامات ان پر عائد کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے، ہمارے بیچ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور حالت جا کر پہنچتی ہے طلاق تک۔ طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اسی لیے اپنے جیون ساتھی کو سوچنے کا ٹائم ضرور دیا کریں۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو تھوڑا سا صبر کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، ورنہ صبر نہ کرنے سے دوری ہو جائے گی اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر ماں باپ کے لیے بھی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں اور ہمارے بھائیوں کو عقل عطا فرمائے اور صبر عظیم عطا فرمائے، اپنی اپنی زندگیاں احسن طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش بس اتنی سی کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اگر کسی پر میری بات ناگوار گزری ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں تبصرہ کریں۔ شکریہ۔